عمل مقرر ہیں، مدیر ہیں، استاد ہیں، مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ حضرات ذرا غور کریں کہ لگاتار سفر کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچنے کے لیے، اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے، آپ کی چاہتوں کو تسلی دینے کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ میں برادر محترم جناب عبدالغفار سلفی صاحب جو ریسرچ اسکالر بھی ہیں بنارس ہندو یونیورسٹی کے، ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کیا جہیز وراثت کا بدیل ہو سکتا ہے۔ آسمان و معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ لوگ وراثت نہیں دیتے، اس کے جہیز لے لو، اسی پہ یہ خطاب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أکلا لما وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے عنوان دیا گیا ہے، کیا جہیز وراثت کا بدیل ہو سکتا ہے؟ آسان زبان میں مطلب یہ ہوا کہ کیا بیٹی کو جہیز دینے کے بعد وراثت دینے کی ضرورت نہیں؟
دیکھو برائی جب تک برائی سمجھی جاتی ہے تب تک اس سے بچنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جب برائی رواج بن جائے، جب برائی سماج کا ایک حصہ بن جائے تو اس سے بچنا واقعی میں مشکل ہو جاتا ہے۔ جہیز ایک برائی ہے، ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، مسلم سماج کے لیے ایک دھبا ہے، اور اسے ہم نے ایک رواج بنا کے، ایک رسم بنا کے اپنے گلے میں پٹا باندھ کے ڈال دیا۔ ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رسم و رواج کی بیڑیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بعثت کا مقصد بیان کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اے لوگوں ہم نے تمہیں وہ رسول دیا، وہ نبی دیا جو تمہاری گردنوں پر پڑے ہوئے بوجھوں کو، رسم و رواج کی بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ ہم نے تمہیں وہ نبی دیا جو سماج میں پھیلی ہوئی کریتیوں کو، سماج میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وہ لوگوں ہم کیسے نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، نکاح کا معاملہ آتا ہے، ہم اپنے رسول کے طریقے کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتے، ہم سماج کے حساب سے چلتے ہیں، سماج کے دھارے پر چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے شیخ شمی فوزی کی تقریر سنی، نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے۔ ابھی بنارس میں میرے رشتہ داری میں ایک جگہ شادی ہونے والی ہے، اگلے ہفتے شادی ہے۔ ایک گھر میں 2 لڑکیوں کی شادی ہے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی جہاں طے ہوئی ہے، لڑکے نے کہا کہ نہ میں بارات لے کے آؤں گا، نہ 1 روپیہ جہیز لوں گا، اور کوئی رسم و رواج جو ہمارے یہاں چلتی ہے یو پی کے اندر، بنارس کے اندر، کوئی رسم و رواج میں اس پر عمل نہیں کروں۔ اب لڑکی والے پریشان بنے، 2 بہنوں کی شادی ہے، ایک بہن کا سب کچھ ہو رہا ہے، ایک بہن کا کچھ نہیں ہو رہا۔ تو لوگ میرے پاس آئے، مولوی صاحب آپ کوئی راستہ نکال دیجیے۔ میں نے کہا بھائی یہ راستہ نکالنے والی بات، وہ بندہ صحیح کر رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کام کرنا چاہ رہا ہے، اب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ اس پر بھی رکاوٹ ڈال دی جائے؟ کم سے کم کسی نے تو ہمت کی۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ جہیز نے اس مقصد کو ختم کر دیا، جہیز نے ہمیں لالچی بنا دیا۔ یہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہم نے تحفظ انسانیت کے نام پہ کرا لی، انسانیت کے چہرے پر ایک تھپڑ ہے جہیز۔ اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کا مقصد کیا بتایا تھا، آپ نے پوری تقریر سنی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، جب عورت سے شادی کی جاتی ہے، جب لڑکی دیکھنے لوگ جاتے ہیں، 4 چیزیں دیکھتے ہیں۔ لمالیا، اس کی دولت دیکھتے ہیں، ولجمالیا، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، ولحسبها، اس کا خاندان، اس کی برادری دیکھتے ہیں، ولدینها، اور کچھ اللہ کے بندے دین دیکھتے ہیں، دیندار ہے کہ نہیں، نمازی ہے کہ نہیں، حیا والی پردے والی ہے کہ نہیں، دینداری اور تقوی دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، او میری امت کے لوگوں، تم دیندار عورت سے شادی کرنا، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لانا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جہیز کے نام پر ہم نے کرائیٹیریا بنایا، جہاں سے جہیز زیادہ ملے گا ہم وہاں اپنے لڑکے کی شادی کریں گے۔ شرم آتی ہے اپنے آپ کو ہم اور آپ قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اور ہماری شادیاں باقاعدہ بیٹھ کے ڈیلنگ ہوتی ہے، سودے بازیاں ہوتی ہیں،
کہیں کہیں پردہ ڈالنے کے لیے شادی کے 1-2 دن پہلے جہیز کا سامان بھیج دیا جاتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے. لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. عوام کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں. آج اس جہیز کی وجہ سے شادیاں اتنی مشکل ہو گئی بیٹی کی کہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے بوجھ بن گئی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو نظام دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس شریعت میں لڑکی کے باپ کو ہر بوجھ سے آزاد کیا گیا. کیونکہ ایک بیٹی کا باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے ایک طریقے سے خوشی ہے، بیٹی ودا ہو رہی، بیٹی کی ذمہ داری پوری ہو رہی، خوشی ہے. مگر دوسرے اعتبار سے دیکھو تو اس کے لیے افسوس کا دن ہے. جس بیٹی کو اس نے پالا تھا، جس کی ہر شوق ہر ارمان پورے کی، جس کی ہر ضرورتیں پوری کی تھی، آج اللہ کے کلام کی چند آیتوں کے سہارے وہ آپ کے حوالے اپنی بیٹی کر رہا ہے، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو آپ کے حوالے کر رہا ہے، اور تم بے غیرت اس سے سودے بازی کر رہے ہو. اس کے مال پر نظریں گھڑائے بیٹھے، اس سے بائک کٹ کی ڈیمانڈ کرے، اس سے فرش کی ڈیمانڈ کر رہے ہو. مجھے ایک حدیث دکھا دو، مجھے ایک واقعہ دکھا دو کہ نبی کے زمانے میں کبھی جہیز کی ڈیمانڈ ہوئی ہو. بس ایک لے دے کر وہ روایت آپ نے سنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جہیز. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا گیا کہ حضرت علی غریب تھے، کمزور تھے، مہر کی طاقت نہیں تھی ان کے پاس، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے داماد بھی تھے، اور اللہ کے رسول نے حضرت علی کی پرورش بھی کی تھی. ابو طالب کے مرنے کے بعد حضرت علی کے گارجین، ان کے سرپرست اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی باپ بھی تھے حضرت فاطمہ کے، اور حضرت علی کے گارجین بھی تھے. وہاں سسر کی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے اپنے داماد کا انتظام بھی کرنا ہے. آج اس سے ہم جہیز کی دلیلیں نکال گئے. میرا نبی جو انصاف اور عدل و انصاف میں اللہ کی قسم پوری انسانیت میں جن کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کیا اللہ نے اپنے نبی کو صرف ایک بیٹی دی تھی؟ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. آپ نے زینب کو کیا جہیز دیا؟ آپ نے رقیہ کو کیا جہیز دیا؟ آپ نے ام کلثوم کو کیا جہیز دیا؟ آج میرے بھائیوں اس جہیز کی وجہ سے کتنے باپ ہیں جو بیچارے جن کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتے ہیں، روز کنواں کھولتے ہیں، روز پانی پیتے ہیں، جوان بیٹی گھر میں، اس کی شادی کیسے کریں، اس کے جہیز کا انتظام کیسے کریں؟ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، زنا ہو رہے ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، مگر ہم جہیز کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی بیٹیاں ہیں جو بیچاری گھٹ گھٹ کے مر رہی ہیں. ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا باپ صرف اس لیے میری شادی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جہیز کا انتظام نہیں. ان بیٹیوں کو فیلنگ ہوتی ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے بوجھ ہوں، اور واقعی میں ہم نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا. اسپتالوں میں چلے جاؤ، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ہاسپٹل کی جو نرس ہوتی ہے وہ بخشش لینے بھی نہیں آتی ہے، کہتی پہلی بیٹی پیدا، اس سے کیا بخشش لیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے، ساس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، شوہر کا چہرہ لٹکا ہوا ہے. جس ماں کے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ ماں بیچاری بھی اداس ہے، یہ کہاں سے چلیے. اللہ اللہ، وہ دور جاہلیت کی وہ رسم آج بھی زندہ ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. وہ عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے، اتنے بے رحم تھے. ان کے گھر میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، باپ بیچارہ غمگین ہو جاتا تھا، باپ بیچارہ صدمے میں پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. لڑکی پیدا ہوئی ہے، اپنی قوم کو چہرہ بھی دکھانے کے لائق نہیں ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ لَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کیا کروں، اپنی بیٹی کو پالتا ہوں، پرورش کرتا ہوں، تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کا گلا دبا کے اسے مٹی میں دفن کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس جہیز نے بیٹی کو بوجھ بنایا ہے.
بیٹی پیدا ہونے پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ساس بہو کو تانا دیتی ہے. لگاتار کسی بہو کو 2 بیٹی 3 بیٹی ہو گئی تو ساس تانا دیتی ہے کہ پوتا کیوں نہیں ہو رہا ہے. کیا بیٹی اور بیٹا یہ عورت کے اختیار میں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور یزوجہم ذکرانا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. اور بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں, اللہ نے پہلے بیٹی کا نام لیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. بعض علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کو پہلوٹھی کی اولاد بیٹی ہو تو برکت والی ہوتی ہے. پہلی اولاد اگر بیٹی ہو تو برکت ہوتی ہے. پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا, اور جسے چاہتا ہے جوڑا دے دیتا ہے, لڑکا بھی دے دیتا ہے لڑکی بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اور اللہ جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے. سارے ڈاکٹر فیل, ساری میڈیکل سائنس فیل, سب کچھ رپورٹیں نارمل ہے لیکن اولاد نہیں ہو رہی. اللہ کی اختیار ہے. مگر اس جہیز نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو, انسانیت کی بات کرتے ہو, یہ انسانیت ہے؟ کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں, آتم ہتیا کر چکی ہیں. میرے پاس وہ رپورٹیں موجود نہیں, اخباروں کی وہ خبریں اور کٹنگ موجود نہیں ہے اس وقت. کتنی لڑکیاں خودکشی کر چکی ہیں, دنیا سے جا چکی ہے, جان دے چکی ہے, صرف اس لیے کہ ہمارے باپ کے پاس ہمارے جہیز کا انتظام نہیں. اور جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو دولت کا انبار لگا سکتے. لیکن میں مولانا شمیم فوزی نے اپنی تقریر میں کہا تھا, چیلیا برادری کا ذکر کیا تھا کہ ان کے یہاں دیکھا کہ بڑی سادگی سے شادی ہوتی. میرا سینہ فخر سے تب پھولے گا, میرا دل تب خوشی محسوس کرے گا جب میں یہ سنوں کہ بمبئی کے اہل حدیثوں نے طے کیا ہے کہ اب ہم جہیز نہیں لیں گے, نہ دیں گے. یہ ہمارے مسلک کا امتیاز ہونا چاہیے تھا. اگر ہماری نماز میں ہمارا ہاتھ سینے پر اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سینے پر تھا, اگر ہماری آمین سے مسجدیں گونجتی ہیں اس لیے کہ نبی کی سنت ہے, تو ہمارے نکاح بھی نبی کے صحابہ اور نبی کے جیسے ہونے چاہیے. صرف ہم نماز والے اہل حدیث, صرف ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے اہل حدیث. ابھی ہمارے مولانا عبد الجلیل مکی صاحب بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ لکھنؤ کے ایک سفر میں نے دیکھا, لکھنؤ کے اندر ایک آدمی کو میں نے دیکھا, ہمارے مسلک کا نہیں تھا وہ. اس نے کہا کہ مولانا میں نے اپنے لڑکے کی شادی کی, ولیمہ کیا, کوئی جہیز نہیں, کوئی بارات نہیں, ولیمہ کیا. سارے رشتہ داروں کے گھر کارڈ بھیجا اور کارڈ میں لکھ دیا کہ عورتوں کا انتظام نہیں ہے. سارا خاندان ناراض, سارا پریوار ناراض. کہا کہ میں عورتوں کو انوائٹ نہیں کیا, میں نے کی عورتوں کا انتظام, میں جتنا بھی انتظام کروں بے پردگی ہوتی ہے, بے حیائی ہوتی ہے, میں اس فتنے کو آنے ہی نہیں دوں. پورا خاندان ناراض, مگر اس اللہ کے بندے نے پرواہ نہیں کی کہ میری ذات سے بے حیائی نہ ہو, میری ذات سے اللہ کے رسول کی سنتیں نہ ٹوٹیں. یہ ہمت ہے ہمارے اندر. آج ہماری شادیاں اللہ کی قسم صرف مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, بس اتنا ہی کام سنت کے مطابق ہوتا ہے, کوئی اور کام سنت کے مطابق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بنارس میں ایک رسم چلتی ہے, پتہ نہیں آپ کے ادھر سدھارتھ نگر وغیرہ میں چلتی ہے کہ نہیں, جوتا چورائی کی چلتی ہے کیا؟ چلتی ہے جوتا چورائی کی. ابھی 1 مہینے کی بات بھی نہیں ہے, ایک اہل حدیث, بہت بڑے اہل حدیث, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے اہل حدیث. ہم دیکھیے, یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلط میسج دے رہا ہوں. ہمارا منہج اپنی جگہ صحیح ہے الحمدللہ, ہمارا مسلک, ہماری دعوت اپنی جگہ سے. اگر ہمارا کردار گڑبڑ ہے تو ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے
خود کو اہل حدیث کہلوا لینا یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں. ایک بڑے عالم کے گھر میں شادی ہوئی، لڑکی والے بھی اہل حدیث، لڑکے والے بھی اہل حدیث. بارات آئی، جوتا چوری ہوا. عام طور پر جوتا کون چوراتا ہے؟ سالی یا سالے لوگ چوراتے ہیں؟ سالی چوراتے ہیں. جوتا چوری ہوا میرا. اب جوتے کے بعد پھر وہ اس کا پیسہ طے ہوتا ہے نا، تو جوتا چورانے والے یا چورانے والی نے سالے نے یا سالی نے ڈیمانڈ کی کہ 1 لاکھ روپے. اچھا، اب جہاں کی لڑکی تھی وہ بھی پیسے والے تھے اور لڑکے والے بھی پیسے والے تھے. 1 لاکھ کی ڈیمانڈ ہوئی، بڑی رقم تھی. کسی نے کہہ دیا کہ آج اوقات پتہ چل جائے گی 1 لاکھ دینے، اس نے نکال کے 1 لاکھ دے دیا. جوتا چورائی میں 1 لاکھ روپیہ دے دیا، پورے شہر میں چرچا کا وشے بن گیا. یہ ہماری شادیاں ہیں. ایک اللہ کے رسول کے صحابہ شادیاں کرتے تھے. مدینہ کے کروڑ پتی عبد الرحمن ابن عوف شادی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی جہیز نہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی شریعت کے خلاف کام. آج یہ جو طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں، یہ جو گھر بگڑ رہے ہیں، یہ ساس بہو کے جو جھگڑے، اللہ کی قسم بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں شادی کی بنیاد ہی غلط ہے. شادی کی شروعات ہو رہی ہے رسول کے طریقے کے خلاف، شادی کی بنیاد ہو رہی ہے جہیز پر. نکاح میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا ان ایسر النکاح برکتن ایسر الامور. سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اس جہیز کو ختم کرو. لالچ نکالو اپنے اندر سے. اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرو. تمہارا سسر تمہیں بائک دے گا، ٹھکرا دو اس بائک کو. تم اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرو. جو مجھے امید ہے انشاءاللہ تم بائک نہیں 4 ویلر خریدو گے. بیوی تمہاری ہے، ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں اس کو دینا ہے. شریعت نے کہیں لڑکی کے باپ پر بوجھ نہیں ڈالا. شریعت نے تو اس بیچارے کو آزاد رکھا. آج مسجدوں میں جب کوئی کھڑا ہو کے بھیک مانگتا ہے، اپیل کرتا ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ مدد کریں، تو اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہم نے ایسا سماج بنایا ہے جہاں لڑکی کی شادی کرنے کے لیے بھیک مانگنی پڑے. پورے 1400 سال کی تاریخ دکھاؤ. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کبھی ایسا کوئی واقعہ دکھاؤ کہ کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چندہ مانگا ہو. اسلام نے کوئی خرچ نہیں رکھا. مہر دینا ہے لڑکے والے کو، ولیمہ کرنا ہے لڑکے والے کو، سارا انتظام کرنا ہے لڑکے والے کو. لڑکی کے باپ کو تو اپنی لڑکی ودا کرنی ہے. تو یہ جہیز ہے میرے بھائی. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ ہم نے جہیز دے دیا. اب جب جہیز دے دیا تو لڑکی کا جو وراثت میں حصہ ہوتا ہے وہ کیوں دیں گے؟ ہم نے اتنا لمبا چوڑا جہیز کس لیے دیا تھا؟ جہیز دے دیا، وراثت ختم کر دی. لڑکی کے حصہ، لڑکی کا باپ کے ترکے میں حصہ آج اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو شاید 1% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو اپنی بہن بیٹی کا حصہ دیتے. دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر بہنیں مانگ لے حصہ کہ تجھے مائکے آنا نہیں دیا جائے گا، تیرا مائکہ چھوٹ جائے گا، تجھے بھائی بلانا چھوڑ دیں گے عید بقرعید پر اگر تم نے اپنا حصہ مانگا. کتنے لوگ ہیں نمازی ہیں، مسرہ ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، شرابی شراب پیتا ہے تو ہم برا سمجھتے ہیں، جواری جوا کھیلتا ہے ہم برا سمجھتے ہیں، زناکار زنا کرتا ہے ہم برا سمجھتے ہیں. اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی گھر کی خواتین کو وراثت میں جو حصہ نہیں دیتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے، وہ بھی شریعت کی نظر میں گنہگار ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہمیں ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. جانتے ہو وراثت کس کو بولتے ہیں؟ وراثت باپ کے مرنے کے بعد باپ نے جو کچھ چھوڑا اس میں بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اس پورے سسٹم کو وراثت کہتے ہیں. اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو،
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی مسئلے کو اتنا کھول کے نہیں بتایا ہے جتنا وراثت کو کھول کے بتایا۔ نماز کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا قرآن میں۔ روزے کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ زکات کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ بتایا حدیث کے اندر، مگر وراثت ایک ایسی چیز ہے کہ ساری ڈیٹیل قرآن کے اندر ہے۔ اور اللہ تیرے کلام کی عظمت پہ قربان جاؤ، پورے وراثت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیتوں کے اندر بیان کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 11 اور سورہ نساء کی آخری آیت، 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے اس کا کتنا حصہ ہے بیان کر دیا۔ اور جانتے ہو اللہ نے جب حصہ بیان کیا تو اسٹارٹ کیسے کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا مطلب سمجھتے ہو؟ ہم لوگ وصیت کوئی جو مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے نا، مرنے کے ٹائم کوئی آدمی اہم بات بتا کے جائے اس کو وصیت بولتے ہیں۔ اللہ تعالی جب وصیت کرے تو وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت سختی کے ساتھ کوئی حکم دے رہا ہے جو کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے کہا کہ وصیت کر رہا ہوں، بیٹی کا اتنا حق ہے، بیٹے کا اتنا حق ہے، بہن کا اتنا ہے، ماں کا اتنا حق ہے۔ اور آخر میں کہا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان کر رہا ہے تم گمراہ نہ ہو جانا۔ میرے بھائیوں، وراثت کا جو حکم اللہ نے دیا ہے یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب وراثت کے مسائل بیان کیے تو آگے کہا تلک حدود اللہ، اے ایمان والو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حدیں بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو وراثت کے حکم پر نہیں چلے گا، جو اللہ کے اس قانون کو توڑے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ بیٹی کا حق نہیں دینے والا جہنم میں جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے، بہن کا حق نہ دینے والا جہنم میں جائے گا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کیوں نہیں دیتا ہے بیٹی کا حق، بہن کا حق؟ کیوں انسان ڈرتا ہے؟ کیوں وراثت پر عمل نہیں کرتا؟ دیکھو 3 وجہ ہے۔ وراثت پر جو لوگ عمل نہیں کرتے، بیٹی اور بہن کو حق نہیں دیتے، اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا تو آدمی عمل کرتا۔ اللہ نے اہل کتاب سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اللہ نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تم سے وعدہ لیتے ہیں، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں؟ یہودیوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور انکار کر دیا۔ یہودیوں کی جرت دیکھو، ہمت دیکھو، اللہ حکم دے رہا ہے، کہہ رہے ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں۔ وہی حال ہمارا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا تمہاری جائیداد میں، تمہاری پراپرٹی میں، تمہارے ترکے میں جتنا حصہ ہے اس کا آدھا تمہاری بیٹی کا ہے۔ ہم نے سنا وعصینا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، ایمان کمزور ہے۔ دوسری وجہ لالچ، اپنے گھر میں سے بہن کو حصہ دے، باپ کی دولت میں سے بہن کو حصہ دے، لالچ ہے۔ یہ لالچ، یہ مال کی محبت، یہ ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کا حق ماریں۔ میرے بھائیوں، یہ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ امام ابو بکر الوراق کہتے ہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ لالچ کا باپ کون ہے، بڑے غور سے سننا، اگر پوچھا جائے کہ لالچ کا باپ کون ہے تو کہا جائے گا
کہ تقدیر پر یقین نہیں ہے. لالچ کا باپ کیا ہے؟ تقدیر پر یقین کرنا ہونا. جن کو تقدیر پر یقین رہے گا وہ لالچ نہیں کرے گا. جتنا اللہ نے میرے مقدر میں روزی لکھی ہے اتنی تو مجھے مل کر رہے گی، کائنات میں کوئی چھین نہیں سکتا. تو لالچ کا باپ کون ہے؟ تقدیر پر یقین نہ ہونا. اور لالچ کا پیشہ کیا ہے؟ امام ابوبکر البراق بہت بڑے امام گزرے 3 صدی ہجری کے، کہتے ہیں لالچ کا پیشہ ہے ذلت اور رسوائی. جو لالچ کرے گا ایک دن ذلیل ہوگا، ایک دن رسوا ہوگا. اور لالچ کا انجام کیا ہے؟ الحرمان، محرومی ہے. ہر چیز سے آدمی محروم ہوگا، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی. اور تیسری وجہ اپنی بیٹی اور بہن کو وراثت سے محروم کرنے کی. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کون دیتا ہے؟ ہمارے باپ نے نہیں دیا، ہمارے دادا نے دیا، ہم کیوں دیں؟ باپ دادا کا کوئی غلط کام کرنا یہ ہمارے لیے کب سے دلیل ہونے لگا؟ اگر ہمارے باپ دادا نعوذ باللہ اگر شرک کرتے تو کیا وہ شرک ہمارے لیے دلیل ہوتا؟ وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتے ہمارے لیے دلیل ہوتا؟ یہ تو کافروں کی دلیل ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تو ایک ہی جواب دیتے کہ ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائیوں، اپنی بیٹی اور بہن کا حصہ دے دو، ان کے حق سے محروم نہ کرو. اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. اور محروم کرو گے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ. میرے نبی نے رات کی تاریکیوں میں دعا کی تھی، اللہم انی احرج الیک حق الضعیفین. اے اللہ، دو کمزوروں کا حق اگر کوئی مار دے تو میں بڑی تنگی محسوس کرتا ہوں. اے اللہ، دنیا میں 2 کمزور طبقے ایسے، ان کا حق اگر مارا جائے تو تیرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. کون ہے وہ 2 کمزور؟ الیتیم والمرأہ. ایک یتیم ہے اور ایک عورت ہے. یتیم کا حق مارا جائے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، عورت کا حق مارا جائے رسول کو تکلیف ہوتی ہے. آج آپ کے باپ کے مرنے کے بعد آپ کی بہن یتیم ہو گئی ہے، وہ یتیم بھی ہے، عورت بھی ہے، اور آپ اس کا حق مار رہے ہیں. اللہ کے رسول کل قیامت کے دن جب اپنے رسول کے سامنے آؤ گے کیا جواب دو گے؟ دنیا میں تو چاہے ہو سکتا ہے کہ بچ جاؤ، آخرت میں تو نہیں بچ سکتے. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن تمہارا مال تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن جس کا دل پاک صاف ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اتدرون ما المفلس. اے میرے صحابہ، مفلس کون ہے؟ قلاش کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ. میری امت میں مفلس غریب اور قلاش ہوگا جو نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا ہوگا. وقد شتم ھذا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی. وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا. واخذ مال ھذا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالی کسی کا مال ہڑپنے والے کو اس کی تمام نیکیاں چھین کر اس کے حقداروں کو دے دے گا، اور پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائے. جو دنیا سے نماز لے کے گیا تھا، تہجد لے کے گیا تھا، زکوٰۃ لے کے گیا تھا، حج لے کے گیا تھا، کہیں دست ہو جائے گا، کہیں دامہ ہو جائے گا، کلاش اور بھکاری ہو جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، جہیز یہ لعنت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، سماج کے لیے ناسور ہے، اور وراثت فرض ہے. جہیز کبھی وراثت کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تمہارے مکان میں، تمہاری جائیدادوں میں، تمہارے باپ کے ترکے میں تمہاری بہنوں کا حصہ ہے، تم یہاں نہیں دو گے، وہاں دینا پڑے گا. اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من ارض. بتا جانتے ہیں؟ بتا
ایک بتا، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنفقہ من 7 اراضین، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا ہار بنا کے اس کی گردن میں ڈالے گا۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ دنیا کی چند ٹکے کی دولت کے لیے، چند فٹ زمین کے لیے بہنوں کا حق مار کے ہم آخرت کو تباہ کریں؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں برباد کر سکتا ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک بڑھیا عورت نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ سعید ابن زید نے میرا مکان ہڑپا ہے۔ بخاری کی روایت، حضرت سعید ابن زید نے عدالت میں معاملہ آیا، جج کے سامنے معاملہ آیا، بڑھیا نے کہا کہ سعید ابن زید نے میرا مکان ہڑپا ہے۔ سعید ابن زید صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اپنے رسول کی حدیث سن کے اس کی زمین ہڑپوں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں من ظلم قید شبر من ارض تنفقہ من 7 اراضین، جو کسی کی ایک بالشت زمین ہڑپے گا اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنائے گا، میں اس کی زمین ہڑپوں گا۔ سعید ابن زید نے عدالت میں بھرے مجمع میں کہا جا، میں وہ زمین تجھے دے دیتا ہوں، تو ناجائز طریقے سے میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، جا میں دے دیتا ہوں، لیکن اے اللہ ان کانت کاذبۃ فعمی بصرہا، اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے، میری زمین کو ہڑپا ہے، اے اللہ اس کو اندھا کر دینا، اور اس کے گھر وجعل قبرہا فی بیتہا، اور جس گھر کو اس نے ناجائز طریقے سے لیا ہے اسی گھر کو اس کی قبر بنا دے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد عورت اندھی ہو گئی، لاٹھی لے کے چلنے لگی، لاٹھی لے کے چلتی تھی وہ عورت اور کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی۔ میرے بھائیوں، چین سے اپنے مکانوں میں رہتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، باپ کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے، بیٹے عیش و آرام سے رہتے ہیں، بیٹیوں کے پاس، بیٹیاں سسرال میں بڑی دقت اور پریشانی میں ہیں، بچے کیسے کیسے رہتے ہیں، لیکن ان کے بھائیوں کو ترس نہیں آتا۔ کسی دن اس مظلوم بہن کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ کی قسم تمہاری دولت تمہارے برباد ہو جائے گی، تم بھکاری بن جاؤ گے، سڑک پر آ جاؤ۔ سعید ابن زید کا حق مارنے والی اس عورت کو اللہ نے کیا انجام تک پہنچایا، کس انجام تک پہنچایا؟ اندھی ہو گئی، لاٹھی لے کے چلتی تھی اور کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید، مجھے سعید کی بد دعا لگ گئی، اور ایک دن اسی گھر میں گڈھے میں گرتی ہے اور وہی گھر اس کی قبر بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں مانتا ہوں جہیز کا انتظام بھی باپ ہی کرتا ہے، بھائی لوگ ہی کرتے ہیں، اس کو ختم کرو نا۔ ایک ناجائز چیز کی وجہ سے ایک فریضے کی خلاف ورزی کرو، وراثت فرض ہے، وراثت اللہ کی وصیت ہے، بہن بیٹی کا جو حق ہے وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جہیز کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ختم کر کے اس کو لاگو کرو۔ آج جہیز کا انتظام کرنے کے لیے میں نے دیکھا ہے باپ بھیک مانگتا ہے، ان کے دروازے جاتا ہے، قرض لیتا ہے، بھائی لوگ ناجائز کام کرتے ہیں۔ جس جہیز کی وجہ سے سماج اتنی برائیوں پر آمادہ ہو رہا ہے، اس جہیز کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز کے خلاف ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تحریک چلاتے ہیں، مگر آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں باپ کی وراثت میں بیٹی کا کوئی حق نہیں، ان کے یہاں جہیز گویا کہ اسی کی کھانا پورتی کرنے کے لیے، اسی کی برابری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، مگر ہمارے اسلام میں تو باقاعدہ وراثت کا سسٹم ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا، زندگی میں تو آپ یہ وصیت نہیں کر سکتے کہ میری بیٹی کو اتنا دیا جائے بیٹی کو، اس لیے کہ وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ زندگی میں آپ جو دیں گے وہ ہبہ ہوگا، تحفہ ہوگا، گفٹ ہوگا، لیکن آپ یہ وصیت کر کے دنیا سے جائیں اپنے بیٹوں کو کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد، میرا ترکہ، میری وراثت شریعت کے مطابق جتنا حق ہے بہن بیٹیوں کا وہ حق دے دے گا۔ یہ وصیت کر کے جائیں میرے بھائیوں، ورنہ اللہ کے یہاں ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہوں گے، اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں
رب العالمین ہمیں جہیز کی اس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ میں پھر جو تقریر کے شروع میں نے جو بات کہی تھی کہ جب برائی رواج بن جاتی ہے تو اس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی مولانا شفیع فوزی نے جب دعا کروائی کہ جہیز نہیں لیں گے تو بڑی دھیرے سے آمین کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں اللہ نے اگر آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں قرآن اور حدیث سننے آئے ہیں تو یہاں سے ایک پیغام لے کے جائیں، آئیے یہ عہد لے کے جائیں کہ ہم جہیز نہ لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی شادیوں میں حتی الامکان جہاں تک ہو سکے گا ہم سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق انشاءاللہ نکاح کریں گے تاکہ یہ برائی ختم ہو اور ہماری بہنوں کا اور بیٹیوں کا جو حق ہے وراثت میں وہ حق ان کو دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج تحفظ انسانیت اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے خاص طور سے ہمارے جو اس جلسے کے ناظم ہیں ڈاکٹر عبدالکریم صاحب اور دیگر جتنے بھی انتظام کرنے والے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تمام مقررین کو تمام سامعین کو ان کا آنا جانا قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں توحید و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کا جو حق ہے وہ ان کا صحیح حق پائی ان کا چکا دے، اللہ ہمیں ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں زیادتی سے بچائے، اللہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔